جس نے خود فورنیکیشن نہ کی ہو، تو آپ مجھے بتائیں کیا لوگ آج یہ اعلان کر سکتے ہیں؟ ہم کیا لوگوں کے دلوں میں کچھ جانتے ہیں؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے یوحنا کے ساتھ اور کہا کہ یوحنا تیری پوٹلی میں کیا ہے، اور اس نے کہا 2 روٹیاں یا نبی اللہ، اس نے کہا 2 کیوں؟ کہ ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے۔ فرمایا تم نے تو توکل میں ہمیں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا ہے، کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی 2 وقت کا کھانا دیکھا۔ تو اٹ از سو امپاسبل، پریکٹیکلی اسپیکنگ اٹس امپاسبل ٹو فالو کرائسٹ، کیونکہ وہ ایک معجزاتی زندگی ہے، حیران کن۔ شاید ان جادوگران یہود کے مقابلے، وہ طلسم سامری کے مقابلے میں ایک جبریل مقدس کے معجزانہ توارد ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور تمام معاملات میں اس عجیبیت کا رنگ بھر دیتے ہیں۔ وَأَيَّدَّهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جو روح القدس کا جو وجود ہے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دشواری خواتین و حضرات یہ ہے کہ in any conduct of life our prophet stands like a human۔ ہم تو بچ کے جا ہی نہیں سکتے، ہم نے تو لین دین کرنا ہو، رشتے ناطے کرنے ہو، ہم نے کسی کا حساب دینا ہو، کسی کا قرض چکانا ہو، ہر طریقے حیات میں اللہ کے رسول جو ہے فرمایا میں اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے تحفہ رحمت ہوں، میں ان کو کانڈکٹ سکھاتا ہوں، طریقے زندگی سکھاتا ہوں۔ اب دیکھیے میرے اور آپ کے درمیان اگر یہ واقعہ ہو، آپ بھی اپنے آپ کو اس پیٹرن پہ رکھو، میں بھی رکھتا ہوں۔ I swear I would fail, you may also fail, but the prophet succeeded۔ وہ کیسا ہے جی کہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث رسول ہے کہ ایک شخص کے وہ مقروض تھے، یہودی تھا، جب اسے وہ لینے جا رہے تھے وہ بار بار اسے کہہ رہے تھے یار تھوڑے سے عرصے بعد لے لینا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ بار بار داڑھی پہ ہاتھ ڈالتا تھا اور کہتا تھا محمد بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے، سبھی یہی کہتے ہیں تم نے مجھے پیسے نہیں دینے۔ پھر اس نے داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، حضرت عمر ساتھ تھے، ان کو طیش آ گیا، انہوں نے کہا اگر اس مرتبہ اگر تم نے ایک مرتبہ اور اس داڑھی مقدس داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تو میں تیری گردن مار دوں۔ مگر حضور کا کیا جواب تھا کہ جلدی سے مڑے، عمر کو ڈانٹا اور کہا باولا ہوا ہے، میں نے اس کے دینے ہیں نا۔ خواتین و حضرات اندازہ کرو آپ نے پروفٹ نے کوئی گنجائش چھوڑی ہے کسی کا حق مارنے کی؟ فرمایا عمر تجھے کیا ہوا ہے، میں نے اس کے دینے ہیں نا، اس کا حق ہے نا مجھ سے مانگنا، اس کا حق ہے نا مجھ سے مانگنا۔ اور پھر اس کی منت شروع کر دی یار تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ تو وہ پاؤں پہ گر پڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو صرف آزما رہا تھا، میں تو نبی کا آپ کا ظرف دیکھ رہا تھا، میری یہ کہاں مجال، میں گستاخیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اور وہ اسلام قبول کر گیا، لے آیا۔ آخر اسلام ایسے نہیں آیا جیسے آپ لوگ سمجھتے ہو، اسلام کانڈکٹ کے ذریعے آیا ہے، سیر و تفریح کے ذریعے نہیں آیا۔ ایک معاشرے میں انسان کے کانڈکٹ کی پرسیپشن جب دیکھتا ہے تو پھر کوئی اسلام لاتا ہے، گھومتے پھرتے ہوئے اسلام نہیں آتا۔ یو گاٹ ٹو فالو، میرے اندر کوئی وصف ہوگا تو پہلے میرے معاشرے کو، میرے گروہ کو، میرے وقت کو، میرے مقام کو پتہ لگے گا کہ دس مین ڈز شو اے کیلیبر۔ جو میں نے اندر خیال پالا ہے، جو نظریہ پالا ہے، جو میرے ذہن میں ہے، جب تک میں اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کروں گا بائے نہیں۔ اور یہ آقا و رسول کا خاصہ تھا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ لوگ گناہ اور ثواب کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اب ملا بیچارے کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، فرینکلی ٹیلنگ، مجھے بھی ہو، اگر میں ریجڈ ہوتا مجھے بھی ہو۔ وہ کہتا ہے یار ساری زندگی میں نے نماز پڑھی، مسجدیں دیکھی، روزے رکھے، کسب خیر کیا، یہ بیوقوف سا گناہ گار نیچے سے آ کے جنت میں چلا گیا، میں ادھر کا ادھر ہی رہا۔ آٹومیٹیکلی دس کریٹس اے ہائی سینس آف جیلسی۔ مگر پہلے علماء سے یہ پوچھنا چاہیے کہ
اگر اللہ اور اس کا رسول جو ہے گناہگاروں کی شفاعت کرے اور گناہگار بخشے جائیں تو آپ کو اعتراض کیا؟ آپ اس چیز کے مالک کیوں بن جاتے ہو جو آپ سے تعلق نہیں رکھتی، واسطہ نہیں رکھتی، جو آپ کی ہے ہی نہیں؟ شفاعت تو اللہ، ساری بخشش اللہ کے پاس ہے، شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بھائی وہ کہتے ہیں یار متقی لوگ تم بڑی، بھائی جو ایک باپ ہے، میرا باپ ہے، آپ کا باپ ہے، جس کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ بچہ کون۔ میں آپ یقین جانو گھروں میں بھی دیکھتا ہوں، بیٹے 2-4 بڑے اچھے پڑھ گئے، بڑا اچھا کمال کر دیا، سروسز میں چلے گئے، ماں اس چھوٹے کی فکر کری، ویکلنگ کی، جس کی تعلیم نہیں، اس کا کیا بنے گا، اس کو کون آگے بڑھائے گا۔ بھائی امت مسلمہ، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اپنے لوگوں پر 100 ماؤں سے بڑھ کے مہربان ہے تو رسول اللہ بھی تو 51 ماؤں سے بڑھ کے ہی مہربان ہوں گے نا۔ اگر ان کو اپنی امت کے گناہگاروں کی فکر ہے تو آپ کیوں بیچ میں دخل دیتے ہو؟ ان سے پوچھنا چاہیے اتنی زیادہ اسٹرکٹلی، ہارڈلی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا۔ بڑا ٹیکنیکل سا سوال، یہ کوئی سینکشن نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے سینکشن نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ میری امت کے لیے آخرت کا عذاب نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں نا دنیا میں صاف ہو جائیں گے۔ بھگت لوگ ایک رعایت جو مل گئی نا امت محمدیہ کو کہ آخرت سے عذاب سے بچا کر ان کی ساری کسر دنیا میں پوری ہو جائے۔ اگر آپ کو پتہ ہو نا یہ جو اتنی بے چینیاں، اتنے درد، اتنے اضطراب، اتنے انسامنیاز، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں کسی یقین اور کسی فیتھ کی کمی کی وجہ سے ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اندر خامیوں کا احساس جاگ جائے اور آپ یقیناً ان سے نجات پا سکتے ہو۔ کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آخرت میں تو نہیں ہے میرا اتنا عذاب، مگر یہاں جو مجھ کو ملے گا وہ میری اپنی حرکات کی بنا پر مجھے یہاں سے صاف کر کے ہی بھیجا جائے گا، تو آپ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مستقل اچھے امتی بن سکتے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اصحاب رسول ڈرے کہ شاید ان سے کوئی گستاخی ہوئی، تو پوچھا یا رسول اللہ کوئی ہم سے گستاخی ہوئی؟ فرمایا نہیں، میں تو ان لوگوں کا سوچ کے رو پڑا ہوں جو تمہارے بہت دیر کے بعد آئیں، انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ مجھے سنا ہوگا، مگر تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے، تمہاری طرح مجھ پہ لائیں گے۔ خاتون حضرات، آپ اندازہ تو کرو ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے 1500 برس پہلے آنسو نکلے۔ اس شفاعت کا تو سوچو، اس مہربانی کا تو سوچو، اس کرم کا تو سوچو کہ اتنا عرصہ پہلے آخر ہم کیا تھے؟ کیا انہوں نے ہمیں دیکھا ہوا تھا؟ کیا انہوں نے ہماری حرکتوں پہ نظر رکھی تھی؟ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ہماری طرح کی عادتیں ہوں گی ان کی؟ فرمایا نہیں، کچھ تمہاری طرح، کچھ ان کی اپنی عادتیں ہوں گی۔ ابھی تو ہے نا ہماری اپنی عادتیں، ہم ایک تساہل اور سستی، امیج آف دی پروفٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے اتنے سارے گروہ اٹھے۔ بھلا ان سے پوچھو تم اپنی وقتیں بناؤ نا، مگر کس بنا پر یہ وقتیں بنا رہے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت مبارک کو کم کر کے تم اپنی عزتیں اور اپنے لوگوں کو اکابرین بناؤ گے، بڑے بناؤ گے، اونچا کرو گے؟ کیا یہ بات کہہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد معاذ اللہ استغفر اللہ پردہ کرنے کے بعد وہ تمہارے لیے بیکار ہو گئے ہیں؟ تم ان کی قبر پہ جا کے سلام کس کو کرتے ہو؟ کسی بھی قبر پہ جا کے کس کو سلام کرتے ہو؟ اگر وہ سننے والا نہیں
ایک حیرانی کی بات خاتون حضرات کے بعض اوقات دلیل ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى، اے پیغمبر تو ان کو قرآن سناتا ہے؟ یہ تو بالکل نہیں سنتے، ان کے دل تو مر چکے ہیں۔ لا تسمع الموت، مردے بھی نہیں سنتے ہیں۔ تو یقین جانو کہ یہ زندوں کے لیے کہا گیا، یہ مردوں کے لیے جملہ نہیں کہا گیا۔ کیا پیغمبر تو ان کو کیا سناتا ہے؟ یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، تو ان مردوں کو کیا سناتا ہے؟ تو جو زندہ ہے اس کو اللہ نے اس آیت میں مردہ کہا، مگر جو مردہ ہے تو بخاری اور مسلم متفق علیہ صحاح ستہ کی حدیث ہے کہ جب بدر کے مقتولین گڑھے میں ڈالے گئے، جب ابو جہل کو ڈالا گیا، عتبہ کو ڈالا گیا، شیبہ کو ڈالا گیا، تو حضور اس گڑھے کے اوپر کھڑے ہوئے، کہا اے ابن ہشام، اے عتبہ، اے شیبہ، جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے، یہ بتاؤ جو تم سے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے کہ نہیں؟ نظر تو آ رہا ہوگا نا ان کو امیجیٹلی سب کچھ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ بھلا مردے بھی کہیں سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا، وصیت میں لکھا عمر بن عاص نے، کیا بیٹے جب تم مجھے دفنا چکو تو میرے پاس کھڑے رہنا، جب سب لوگ چلے جائیں تو بھی میرے پاس کچھ دیر ٹھہرنا تاکہ میں آنے والوں سے مانوس ہو لوں۔ یہ وصیت ان کی لکھی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب مجھے لوگ دفنا چکے ہیں اور وہ چلے جائیں تو میرے قبر پہ کچھ دیر ٹھہرنا تاکہ میں آنے والوں سے مانوس ہو جاؤں، یعنی تو عذاب حساب کتاب آئی۔ تو خاتون حضرات میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی طویل پیٹرن آف لائف پہ ہمیں جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نظر آتے ہیں، میں تو اب بھی کہوں گا کہ مسلمانوں میں علم بڑھ جائے تو نہ کوئی سنی نہ شیعہ، جو علم گھٹنا شروع ہوتا ہے ہم سنی شیعہ بریلوی اہل حدیث میں تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر خدا کے بندے جب تھوڑا سا زیادہ شناخت حاصل کر لیں، مسائل کو آپ 15ویں صدی کی آؤٹ لک سے نہیں دیکھا ہے۔ آپ کا پروفٹ اتنے ایڈوانس ہیں کہ آج تک سائنسدانوں کی نظر وہاں تک کراس نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کیجئے کہ سائنسدان وہاں کا تصور نہیں کر سکتا جو آپ کے پروفٹ کی نظر وہاں۔ ہمارا حال یہ دیکھو کہ ہم مثال کے لیے پرانے گریک اور رومن مثالیں لے کے آتے ہیں، مذہبی ماحول ایسا، یا تفسیر جلالین ایسی ہے، یا ماں مقیمہ ایسی ہے، مگر ہمارا پروفٹ جو ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی تو نظر جو ہے زمان و مکان سے نکلتی ہوئی پتہ نہیں اگلی زمینوں اور آسمانوں تک چلی جاتی۔ حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ زمین کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے۔ فرمایا یا رسول اللہ آدھا دن؟ ہماری زمین کی کتنی؟ فرمایا 500 برس۔ آپ اندازہ کرو کہ یہ سٹیٹمنٹ کو دے سکتا؟ یہ سٹیٹمنٹ تو ایک ایسی امپاسبل سی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو شیڈیول ہے اس پوری زمین کا، جو شیڈیول ہے، فرض کرو 3000 سال میں اس نے ختم ہونا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں ایک انیکسی کریٹ کر دے، ایک ضمنی مدت بڑھا دے، یعنی 500 برس اس زمین کی مدت اور بڑھا دے۔ اس زمین کو اگر 3000